دوسرا ریزن یہ ہے اس قرآنی واقعے کو سنانے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو، ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایک واقعے میں اتنا کچھ ہے، تو اگر جو پورا قرآن پڑھے گا، پورا قرآن سمجھے گا، تو اس کو کتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا۔ یہ جو کہانی، یہ واقعہ قرآن کا شروع ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ قرآن فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد کرو، قرآن کہتا ہے یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ کا یہ خواب تھا اور خواب کی تعبیر جو ہے انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھی کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا بتایا؟ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ خواب اب تم کسی کو سنانا نہیں، خاص کر کے اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اور اس کی تفسیر کیا تھی کہ اچھا یہ خواب کب دیکھا تھا؟ مبارک کیسی گھڑی تھی؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی اور وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ یہ خواب شب قدر کو دیکھا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر، پیارے آقا علیہ السلام خواب میں دیکھے گئے 11 ستاروں کی جو تعبیر تھی کہ آپ علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ ہے، یعنی یہ سب آپ کو سجدہ کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ ہماری شریعت میں یعنی نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب تعظیمی سجدہ یہ بھی منع ہو گیا، لیکن پہلے لوگ تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے تھے اور اس کی اجازت تھی۔ تعظیمی سجدہ اور ہے، عبادت کا سجدہ پہلے بھی منع تھا، وہ اب بھی شرک ہے، اب بھی کسی کو عبادت کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا کوئی، اور اب تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اچھا یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد نے کہا، حضرت یعقوب آپ کے والد ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، کہ تم نے بتانا نہیں اپنے بھائیوں کو۔ اچھا یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اچھا حضرت بنیامین جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، سگے بھائی تھے، ماں بھی ایک اور والد بھی ایک، باقی جو تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں، شادی انہوں نے اور کی تھی، باقی بھائی جس کو ہم آج کی زبان میں سٹیپ برادرز کہتے ہیں یا سوتیلے بھائی کہتے ہیں۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے چہیتے تھے، آپ کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، پیشانی جو ہے وہ بڑا بخت والی پیشانی تھی، تو آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ اب 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو والد صاحب نے کہا کہ بھائیوں کو مت بتانا، لیکن ہوا ایسا کہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، کیونکہ بڑا پیار ملتا تھا والد صاحب کی طرف سے، اٹینڈنس زیادہ ملتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والد سے کہا کہ ہم ان کو کہیں گھمانے لے جاتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کو ذرا باہر لے جاتے ہیں، جنگل کی سیر کراتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو بڑا منع کیا کہ نہیں، انسان کچھ بھی پلاننگ کر لے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب وہ اوپر سے گر رہے ہیں کنویں سے، اللہ اکبر، اللہ کریم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ تشریف لائے، حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں گرنے سے بچایا، اپنے پروں پر اٹھا لیا اور پروں پر اٹھا کر آپ کو کنویں کی جو سائڈ پہ ایک پتھر تھا ادھر بٹھا دیا۔ اچھا ہاتھ پیر بھی آپ کے باندھے تھے، ان ظالموں نے ہاتھ پیر باندھ کے ڈالے تھے، تو انہوں نے ہاتھ پیر بھی کھول دیے اور تسلی دی، ان کا خوف و ہراس دور کیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنا کرتا جو تعویذ کے طور پر دیا تھا، تو وہ انہوں نے حضرت جبریل نے انہیں پہنا دیا اور اس کرتے کی برکت سے اندھیرے کنویں میں روشنی بھی ہو گئی۔ تو اب آپ کو تھوڑی سی ریلیکس مل گیا کہ روشنی بھی ہے، وہ چھوٹی سی عمر ہے۔ اچھا آپ کے بھائیوں نے پلان کیا کیا کہ جو آپ کا کرتا تھا جو آپ نے پہنا تھا وہ لے کر خون میں لت پت کیا اور اپنے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے چلے گئے۔ ایک تو پہلے بھائی کو یوں سمجھے کہ مارنے کا اٹیمپٹ کیا حسد کی بنا پر، اور اپنے والد کے پاس اب پلان لے کر کیا گئے کہ بھائی کو بابا جان بھیڑیا کھا گیا،
اور ہم نے بڑی کوشش کی بچانے کی، لیکن بھیڑیا اب بھائی کو لے گیا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بہت روئے، مگر اللہ کے نبی تھے، آپ کی فراست تھی۔ آپ نے جب کرتے کو دیکھا تو آپ نے کہا بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتے پہ کوئی خراش نہیں آئی ہے، یعنی ان بے وقوفوں نے خون تو لگا دیا، کرتے کو پھاڑا نہیں تھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، اس کا کرتا بھی خون میں لت پت ہو جائے اور اس میں سوراخ بھی نہ ہو؟ تو بہرحال آپ جو ہے وہ آپ فرماتے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب آپ صبر کرتے رہے۔ اب وہاں یہ کیا کرتے تھے، یہ روز جا کر کنویں میں بھی دیکھتے تھے۔ اچھا ان کو پتہ چل گیا کہ آپ زندہ ہیں اندر، کیونکہ روشنی کی آواز آتی، روشنی آتی تھی، ریلیکسیشن اندر سے نظر آ رہا تھا، ان کو یہ پتا تھا یہ زندہ ہے، تو روز آ کر دیکھتے تھے کہ نکلے تو نہیں ہیں۔ اچھا وہ کنویں کا پانی کھارا تھا، شان دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے، اللہ نے اس پانی کو نہایت میٹھا اور شیریں کر دیا، ان کے قدم لگے وہ پانی نہایت میٹھا ہو گیا۔ اب ایک قافلہ جو ہے قریب سے مدین سے مصر جا رہا تھا، انہوں نے آ کر اس کنویں میں ڈول ڈالا، اب پانی نکالنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے لٹک گئے، اور جب انہوں نے ڈول باہر نکالا تو آپ بھی باہر آ گئے۔ اب یہ حیران کہ اتنا خوبصورت، اچھا اللہ نے آپ کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے تک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تک کائنات کے سب سے حسین اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ میرا موضوع نہیں ہے مگر ایک شعر پھر بھی بردستہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا خوبصورت بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، کس کو؟ ہمارے آقا کو، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے دے شاک کہ اتنا خوبصورت بچہ اور وہ کنویں سے باہر آ رہا ہے۔ اچھا اب ان بھائیوں کی سازش دیکھیں کہ وہ چیک تو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت یوسف کو ایک قافلے والوں نے گویا نکال لیا ہے اور بڑے وہ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھائی آئے اور آ کر کہتے ہیں ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا جو آپ کو کنویں سے ملا ہے، ہم آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو آپ خرید لیں، مگر شرط ایک ہے کہ کہیں دور لے جائیں، اس کو ہمارے شہر سے دور لے جائیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنے بھائی کو 20 درہم میں، ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں بیچ دیا اس قافلے والوں کے پاس، شرط یہ تھی کہ ان کو دور لے جائیں۔ وہ تو خوش ہو گئے، اتنا سستا مل گیا، وہ لے کر جو ہے وہ قافلے والے مصر چلے گئے۔ میں یہاں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ واقعہ بھی سنتے رہیں اور میسج آف قرآن بھی ہمارے دلوں میں اترتا رہے۔ حسد یہ ایسی چیز ہے جو بھائیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حسد قتل کرواتا ہے، حسد بربادی لاتا ہے، حسد ظالم بنا دیتا ہے انسان کو، آنکھوں پہ ایسی پٹی آ جاتی ہے۔ 7 سال کا بھائی ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا، مگر یہ وہ حسد تھا کہ اچھا ایک بار غلطی کا اگر احساس ہو بھی جاتا کہ یار ہم کنویں میں ڈال کر آگے، اب خود ہی نکال لیتے، نہیں نکالا، وہ نکل بھی آئے پھر بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ اس زمانے کی غلامی کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، غلامی کی زندگی انبلیویبل، مطلب آپ تو کسی کے غلام ہو گئے نا، اب تو ساری زندگی اس کے ساتھ، آپ کے بچے بھی اب اس کے غلام ہوں گے، نسلیں غلام در غلام چلی۔ ایسا بھائی کے ساتھ کیا کہ چند سکوں کی خاطر وہ چاہتے تھے بس یہ چلے جائیں۔ اب ان کا پلان تھا نا، مگر رب جسے چاہے کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو نظارہ حضرت یوسف کی لائف میں ملتا ہے نا، اللہ اکبر، یقین کریں جب آپ ڈی مورلائز فیل پا رہا ہوں، جب آپ کو یہ فیل ہونا کہ یار کیسے ہوگا، سب ختم ہو گیا ہے، قرآن پڑھو، قرآن آپ کو دلاسا دے گا۔ ارے کنویں میں قید حضرت یوسف کو، 20 درہم میں سیل ہو جانے والے حضرت یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ان کی لائف میں جو چینج آیا، اور ابھی تو آپ آگے سنیں گے کہ یہ جو حضرت یوسف کو بیچا گیا نا بازار میں، حضرت یوسف کی بولی لگی، کیونکہ یہ تو مصر لے کر گئے، اب مصر کے بازار میں جہاں غلام بکتے تھے وہاں حضرت یوسف باقاعدہ ایک یوں سمجھیے ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کیے گئے کہ کون ہے اس کا خریدار۔ اتنا خوبصورت نوجوان تھا، اتنا خوبصورت لڑکا تھا،
بڑی قیمت لگ رہی تھی. آپ سوچیں اس وقت مورال کا عالم کیا ہوگا, اس وقت کیفیت کا ان کی عالم کیا ہوگا, ان کے دکھ کا عالم کیا ہوگا کہ میرے 11 بھائی, میرے والد صاحب, میری اتنی بڑی فیملی, اور آج بازار میں میرا سودا ہو رہا ہے اور آپ باقاعدہ بکے بازار مصر میں. اللہ اکبر. مگر اللہ کریم نے پھر اجر یہ دیا کہ پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے خرید لیا. ابھی آگے جا کے آپ سنیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا. یعنی علماء بڑی پیاری بات مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت یوسف غلام بنائے گئے, اور آگے جا کے ایک وقت یہ آیا کہ پورا مصر حضرت یوسف کا غلام بن گیا. ہاں, سب کو خرید کر آپ نے آزاد کیا. اس کو آگے لے کے اور سمجھیے گا. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, حسد اس کو نارمل نہ لے. ہاں, یہ سب سے, بلکہ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا, ویری فرسٹ سن, وہ کیا تھا؟ قابیل اور حابیل, ان کے درمیان جو معاملہ ہوا. اچھا, اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو شیطان کو سجدہ کیوں نہیں کرنا تھا حضرت آدم کو؟ حسد تھا نا کہ میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ اس کو اس لڑکی سے شادی کرنی تھی اور وہ حسد نے مروا دیا. یعنی اس کائنات میں جو اولین اور بڑے گناہ ہوئے وہ حسد تھا. حسد سے بچاؤ اپنے آپ کو. نمازیں, روزے, عبادت, تراویح بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر دل میں حسد ہے نا تو یہ سب برباد ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہم نے کبھی لکڑی کو آگ لگائے, تھوڑی دیر بعد خاک ہوتی ہے نا. اب پتہ چلا میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, تھک بھی رہا ہوں, تراویح بھی پڑھ رہا ہوں, 5 روزہ 10 روزہ تراویح, تلاوت بھی کر رہا ہوں, صدقہ بھی دے رہا ہوں, نیکیاں جمع کر رہا ہوں, اور رات کو حسد کر کے سب کو آگ لگا رہا ہوں. مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ دل کو صاف کرو. کسی کی ترقی میں مجھے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, کسی کی خوشی میں مجھے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بڑھ رہا ہے بڑھنے دو, میرے رب کے خزانے بڑے ہیں, وہ اس کو دے سکتا ہے, تمہیں بھی دے سکتا ہے. حسد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے کہو مولا اس کو اور دے, مجھے بھی عطا فرمانا. جو صاف دل کے ساتھ لائف گزارتے ہیں وہ لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں حسد, اور دوبارہ کہتا ہوں یہ اتنی خطرناک بلا ہے, سگے بھائیوں کے درمیان, سگی بہنوں کے درمیان حسد ہو جاتا ہے. تو بس اللہ سے دعا بھی مانگتے رہا کرے اور دل کی صفائی چیک کرتے رہا کرو. میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اور بہت ساری باتیں حسد پر کرتا کہ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں, اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. لیکن اس کو پہلے یہ نوٹیفائی کرنے کے اٹس اے بگ سن, یہ بڑی برائی اور بڑی بیماری ہے. اگر میرے دل میں ہے تو I have to clear my heart. اگر دل صاف نہ ہوا تو پتہ چلا ساری نیکیاں میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہوں. اچھا, میں حسد جس سے کر رہا ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکوں گا. حضرت یوسف کا کچھ نہیں بگڑا. ہاں, آپ کو اللہ نے انہوں کیسی ترقی دی یہ ہمیشہ یاد رکھیں. حسد کرنے والا اپنا بگاڑا ہوتا ہے. نیند نہیں آ رہی ہوتی, ڈپریشن کا شکار خود, کیونکہ اس کو جلن ہو رہی ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, اس کو پرابلم ہو رہی ہے, ٹینشن میں وہ خود ہے, اس کو ترقی مل رہی ہے. جسے اللہ نے نوازنا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے کو دستے قدرت میں ہے. بہرحال اب آپ وہاں پر پہنچے مصر کے بازار میں, تو وہاں پر آپ کو عزیز مصر, یعنی اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا, اس کو بڑا پسند آیا, اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اپنے شاہی محل میں لے گئے, اور اپنی جو ملکہ تھی زلیخا, اس کو کہا کہ یہ نوجوان بہت خوبصورت بھی ہے, اس کا ٹھیک خیال رکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی ان کو اتنا پسند آیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ اپنے محل میں لے گئے. اچھا, اب آپ اتنے خوبصورت, اللہ نے اتنی وجاہت دی تھی آپ کو کہ اب زلیخا, حالانکہ وہ زوجہ ہے اپنے شوہر کی, مگر اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہوا. اچھا, زلیخا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب زلیخا نے ان کو دیکھا اور آپ کی محبت اس کے دل میں بیسی, تو اس کی جو سہیلیاں تھیں وہ مذاق اڑانے لگی کہ تم ایک غلام کی محبت میں گرفتار, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے, تم ملکہ ہو اور یہ غلام ہے. تو اس زلیخا نے کیا کیا کہ اپنی جو سہیلیاں تھیں ان کو کہا کہ ایک دن میرے گھر آئی, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل, بتایا جاتا ہے لیمبو تھا یا جو بھی پھل تھا, وہ سب کے ہاتھ میں دیا, اور ایک ایک چاقو دیا. جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے نا, تو آپ سب نے صرف پھل کاٹنا ہے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, ان عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چاقو یا چھری تھی, وہ پھل کاٹتے کاٹتے حضرت یوسف کو جب دیکھا, ایسی مدہوش ہوئی, آپ کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا. یعنی لوگ بے ساختہ کہتے تھے کہ کوئی زمینی مخلوق نہیں رکھتے تھے,
ایسا رب کریم نے آپ کو حسن سے نوازا تھا. اب زلیخا جو ہے اس پر شیطان نے حملہ کیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ غلط کام کے لیے آفر کی. مگر آپ تو اللہ کے نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اچھا یہ بھی چلے ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں. ہماری زبان پر بہت بار یہ آتا ہے کہ بچے بڑے معصوم ہیں، بڑا معصوم سا چہرہ، یہ بندہ تو بہت معصوم ہے. معصوم انسان نہیں ہوتا. معصوم کی واٹ از دا ڈیفینیشن آف معصوم؟ معصوم کہتے ہیں جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اسے گناہوں سے محفوظ رکھا. تو معصوم صرف فرشتے ہیں اور معصوم صرف انبیاء ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو بہرحال آپ تو معصوم تھے، آپ کو اللہ نے گناہوں سے بچانا تھا، تو آپ آفر بھی تھی، دروازہ بھی بند تھا، یعنی پراپر گناہ کرنے کا موقع تھا. مگر آپ اللہ کے خوف سے ڈرے اور آپ نے اس کو کہا تم اللہ کا خوف کرو، مجھ پر عزیز مصر نے احسان کیا ہے، وہ میرا آقا ہے اور تم اس کی بیوی ہو، تم اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہو. تو آپ نے لگائی دوڑ دروازے کی طرف. یہ عورت پیچھے سے آئی اور آپ کا جب کرتا پکڑا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. اب اتنی دیر میں بادشاہ بھی آ گیا کمرے میں. اب عورت تو عورت تھی اور اس نے چالاکی کی، رونا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. اور کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ جب وہ کمرے میں آیا تو بڑا عجیب ماحول تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا. اب آپ سوچیں کہ بیوی بادشاہ کی ہے اور وہ رو رہی ہے اور ایک غلام موجود ہے، تو اس کی گواہی کون دے گا، کیسے پتہ چلے گا، اور کس نے ماننا تھا ان کی بات. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ریکویسٹ کی اور سمجھایا کہ میں نہیں یہ کر رہی تھی، لیکن جب نہیں پتا چلا تو اس وقت کمرے میں ایک 4 ماہ کا بچہ بھی موجود تھا. اسی بادشاہ اور ملکہ کا ایک 4 مہینے کا بچہ موجود تھا. اللہ اکبر. جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی کہ نو بڈی دیئر ٹو وٹنس، کوئی وٹنس کرنے والا نہیں تھا، گواہی دینے والا نہیں تھا، اللہ نے اس 4 ماہ کے بچے کو قوت گویا عطا فرما دی. اس بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ایسا کرو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہیں اور کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہیں. اور بڑی لاجیکلی بات ہے کہ اگر کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو آگے سے کپڑے پھٹنے چاہیے، اور اگر کوئی بھاگ رہا ہے اور اس کو پیچھے سے کوئی روک رہا ہے تو کپڑے پیچھے سے پھٹنے چاہیے تھے. تو اس بچے نے گویا یہ جو ہے فوراً ایک طرح سے ہنٹ دے دی، اس بات کی گواہی دے دی. اور جب عزیز مصر نے دیکھا تو واقعی حضرت یوسف کا کرتا سو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اب اس نے اپنی زوجہ کو ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے اب اس کا ملال نہ کریں. لیکن پھر زلیخا نے اپنے شوہر پر وہ پریشر ڈالا، وہ معاملہ کریٹ کیا کہ بے قصور ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھ رہے ہیں، غلامی، کنویں میں جانا، وہاں سے باہر نکلنا، بادشاہ کے محل تک اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچ جانا، پھر گناہ کے لیے دعوت دینا، اس سے بچنا، اور ایسی جگہ پھنسنا کہ جہاں پر کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ نے پھر وہ مدد کیسی فرمائی کہ بچہ گواہی دے رہا ہے. 4 مہینے کے بچے کو بولنے کی قوت اللہ نے دے دی. مگر اس کے باوجود پھر ایک ڈاؤن فال کہ اب آپ کو جیل میں ڈال دے، وداؤٹ اینی کوئی قصور نہیں ہے، اب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. اچھا اب کیا ہوا حضرت یوسف علیہ، اب یہاں پر تھوڑا سا پھر ایک سبق، حسد کی بات ہوئی. گناہ کا موقع ملے اور پھر بھی بندہ گناہ سے بچے، مزہ اس میں ہے. ہم بعض اوقات پبلکلی گناہ نہیں کرتے، یار وہ بھی دیکھ لے گا تو جاننے والا ہے، تو ابو دیکھ رہے تو دوست دیکھ رہے. مزہ یہ ہے مجھے کوئی نہ دیکھے، میں تنہا ہوں، میرے پاس قدرت بھی ہو گناہ کرنے کی، اور بندہ اس لیے بچ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. اللہ وہ والی پاکیزگی عطا فرمائے. اللہ ایسا نیک ہمیں بنائے کہ ہم اکیلے میں بھی نیک ہوں. اور یہ والی بدکاری والا گناہ ہے نا، یعنی انسان کی زندگی میں جو 2 پارٹ آف دا باڈی ہیں بڑے سینسٹیو ہیں. دیکھیں جنت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا نا، نارملی کہتا ہمیں کیا پتا جنت میں کون جائے گا، لیکن سنو سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا زبان کی اور پرائیویٹ پارٹ کی، شرمگاہ کی. اس کا مطلب یہ دونوں سنبھالنا آسان نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، جو حرام کاموں سے بچتے ہیں. اور بدکاری تو بڑا ایکسٹریم کام ہے نا، لیکن بدکاری کی طرف بندہ پتہ کیسے جاتا ہے، اس کے ریزنز ہیں. پہلے آنکھ بہک، یاد رکھیے یہ ڈور ہے، یہ دروازہ ہے دل تک جانے کا. یہ گندا دیکھے گی
دل میں برے خیال آئیں گے، برے خیال آئیں گے تب بندہ بری طرف پیر بڑھاتا ہے۔ اگر آنکھوں کا شٹر ہی ڈاؤن ہو جائے، حرام دیکھنا ہم بند ہو جائیں، تو پھر دل میں حرام کام کے خیالات نہیں آتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں دیکھنا سب ہے۔ اب جناب پتہ نہیں کتنے گروپس ہم جوائن کر بیٹھے، کتنی جناب ویب سائٹوں کو لائک کر بیٹھے، دوست بھی ایسے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت۔ کیسے بچو گے آپ گناہوں سے؟ تو جتنے نوجوان مجھے اب سن رہے ہیں یا بعد میں یہ میرا بیان سنیں، خدا کے واسطے ان برے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ سبحان اللہ، یہ جنت کی گارنٹی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب خواتین کے لیے، اسلامی بہنیں بھی یہ بیان امیدیں سن رہی ہوں گی، اب بعد میں سنیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، 4 چیزیں، only 4 things۔ کیا فرمایا؟ 5 نمازیں پڑھنی، ماہ رمضان کے روزے رکھنے، اپنی پارسائی کا خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، 4 چیزیں۔ آقا فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ اتنے آسان نہیں ہے، اس سے بچنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بری محفلوں سے، برے دوستوں سے، بری سنگتوں سے بچانا ہوگا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا کہ برا دیکھنا یہ آنکھ کی بدکاری ہے، برا بولنا یہ زبان کی بدکاری ہے، برا سننا یہ کان کی بدکاری ہے۔ آج کل ہم کھانے پینے کا روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن جناب کیا آنکھ کا روزہ ہے؟ کیا ہاتھ کا روزہ ہے؟ کیا زبان کا روزہ ہے؟ زبان جو بولی جا رہی ہے، آنکھیں جو دیکھی جا رہی ہیں، کیا کروں یار، ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے، افطار سے پہلے بس بیٹھ جاتا ہوں موبائل لے کر۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا سیکرٹ، جتنا مقدس رمضان کا مہینہ ہے نا، یہاں نیکیوں کا جو اجر بڑھا دیا گیا نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ تو ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ گناہ اتنا ہی ہے، گناہ بھی خطرناک ہو گیا ہے اور شدید ہو گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو رمضان میں 1 گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سچی بات تو یہ کہ ہمیں موبائل آف کر دینا چاہیے، اسمارٹ فون تو بند ہی کر دینا چاہیے رمضان۔ 1 گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد۔ پتہ چلا لوگ عبادت کر کے بخشے جا رہے ہیں اور ہمارا موبائل نہ جانے ہم سے کتنے گناہ کروا رہے ہیں، لیکن فکر بھی تو ہو نا کسی کو۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، رمضان میں گناہ تو اور نہیں ہونے چاہیے۔ شیطان اب بند کیا گیا ہمارے لیے، پھر بھی ہم شیطانی کام کریں۔ رمضان میں تو پریکٹس ہونی چاہیے کہ میں گناہ سے ایسا بچوں کہ پھر سارا سال بچا جاؤں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کوٹھری میں چلے گئے، اور آپ بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ مجھے یہ جیل کی کوٹھری اس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس کی طرف مجھے زلیخا بلا رہی تھی۔ اس حرام کام سے مجھے یہ زیادہ پیاری ہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، لیکن وداؤٹ اینی، جس کو کہیں کہ جرم، کرائم، 7 برس یا ایک روایت کے مطابق 12 برس آپ جیل میں رہے، لیکن آپ نے قید میں بھی کمال کر دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا آپ نے۔ اب وہاں جیلوں میں سمجھنے دینی کام آپ نے شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جس قید خانے میں آپ تھے نا، another twist کیا ہوا آپ سنیے، اللہ کی شان ہے، یقین کریں اس واقعے کو جتنی بار پڑھتے ہیں نا تو کمال ہے نا۔ اب ایک اور ٹوسٹ کیا آتا ہے کہ 2 بندے کو جرم کرتے ہیں بادشاہ کے اور اس کو قید میں بھیجا جاتا ہے، وہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیل میں آ جاتے ہیں، یوں سمجھے کہ اسی بیرک میں آ گئے۔ اچھا، ایک شراب پلانے والا تھا جو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا باورچی تھا۔ اب ان دونوں نے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب سنایا، دونوں کو کوئی خواب آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، جو تعبیر بتائی وہ بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاص خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، تو اب پوری جیل میں آپ جو ہے نا خوابوں کی تعبیر بتانے والے مشہور ہو گئے، آپ کا نام معبر یعنی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو دونوں تھے نا یہ تو رہا ہو گئے، اسی دوران جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اس نے خواب بڑا عجیب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گایوں کو وہ کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اچھا، بادشاہ نے دیکھا یہ خواب تو، اور کئی بار دیکھا، اب اس نے کہا there is something special۔ اس نے کہا ملک میں ڈھونڈو کون خواب کی تعبیر بتانے والا۔ بہت سارے لوگ آئے، اپنے اپنے حساب سے تعبیر بتاتے، اس کو سیٹسفیکشن نہ ہوتی کہ نہیں یہ تعبیر نہیں لگتی، یہ تعبیر نہیں لگتی۔ اب ان دونوں قیدی تو رہا ہو کر گئے تھے نا، انہوں نے کہا صاحب ایک بندہ جیل میں ہے،
اس کی تعبیر کمال کی. ہی از ون آف دا موسٹ ایکسپرٹ ان دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. اگر آپ کو واقعی اپنے خواب کی تعبیر چاہیے نا تو آپ ان کو رہا کریں. اچھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی بادشاہ نے اندر ڈالا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ باہر آ جائیں. کہا میں نے نہیں آنا باہر. حضرت یوسف نے کہا میں کیوں باہر آؤں, تم نے بے قصور مجھے اندر ڈالا, پہلے میری پاکیزگی کا اعلان کرو, پہلے دنیا کو بتاؤ کہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا جس جرم کی سزا مجھے دی جا رہی ہے, پہلے یہ اعلان کیا جائے کہ میں نے وہ جرم نہیں کیا. آپ خوددار تھے, آپ نے کہا میں ادھر خوش ہوں, اللہ کی رضا پر راضی ہوں. سبحان اللہ. اب پورے مصر میں اعلان کیا گیا کہ حضرت یوسف پاک ہیں, آپ صاف ہیں, آپ عزت دار ہیں, آپ کی عزت کے ڈنکے بجے. اب حضرت یوسف باہر آتے ہیں. اب باہر آئے تو آپ نے کمال کیا. آپ جب خوابوں کی تعبیر بتائی نا, کیا امیزنگ تعبیر دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہونا یہ ہے کہ 7 دبلی گائیں, 7 موٹی گائیں جو دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں نا, اور 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی ہیں. فرمایا 7 برس تک مسلسل کھیتی اور اناج اگاؤ اور ان کی بالیوں کو محفوظ رکھنا ہے. 7 برس کنٹینیو خشک سالی آئے گی, ایسی خشک سالی آئے گی کہ دنیا میں کہیں اناج نہیں بچے گا. جو آپ نے 7 برس تک سٹاک کیا ہوگا نا وہ چلے گا, اس کا اناج لوگ کھائیں گے, پھر اگلے 7 سال بعد ہریالی نے آنا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو کمال کی تعبیر ہے. تو اب جب بادشاہ نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ ایک کام کریں, یہ سارا نظام مجھے دے دیں, میں پورا کنٹرول کر لوں گا, اور میں اس کو 7 برس تک ہم کھیتی باڑی کریں گے, پورے ملک میں اناج اگائیں گے, اس کو سٹاک کریں گے, اور اگلے 7 برس ہمارے سے دنیا بھر کے لوگ اناج خریدیں گے اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا. اب بادشاہ نے جب تعبیر سنی, آپ پر اعتماد کیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے اس پورے نظام کا حاکم بنا دیا گیا. آپ کو گویا ایک پوری وزارت مل گئی, نائب وزیر اعظم سمجھ لیں آپ بن گئے, کہ آپ نے یہ پورا جو سٹرکچر ہے نا وہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, اب آپ نے خزانوں کا انتظام, وہ مصر کا بازار جہاں حضرت یوسف بکے تھے, اب اس مصر کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں. اللہ کی شان دیکھو, ان اللہ علی کل شیء قدیر. کبھی پھنس جاؤ نا تو اللہ سے کہنا کہ اے رب, اے مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو بادشاہ بنانے والے, ہم بھی تیرے بندے آج مشکل میں ہیں, ہماری مشکل آسان کر دے. اس کریم کے لیے سب ممکن ہے, بس بھروسہ رکھنا, اطمینان رکھنا, اس کی قدرت پر یقین رکھنا اور اسے پکارتے رہنا. اب سنو کیا ہوتا ہے. حضرت یوسف نے ایسا ہی کیا, ساری قوم کو اناج اگانے پہ لگایا, ہر طرف سبزہ ہو گیا, اور اب اس گندم کو, اس اناج کو اسٹاک کیا جاتا رہا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اب اگلے سال سے قحط لانا شروع ہو گیا, اگلے سال سے قحط ہونا شروع ہوا. مصر کے لوگوں کے پاس غلہ تھا, پوری دنیا میں کہیں اناج نہیں تھا, فوڈ انسیکیورٹی ہونا شروع ہو گئی. اب دور دور سے لوگ آتے اور آپ سے غلہ خریدتے. اب آپ کے وہ بھائی ہیں, وہ لوگ دوسرے ملک میں تھے نا, وہ بھائی جو تھے حضرت کنعان, اس وقت جو ان کے بھائی تھے کنعان, وہ مصر آئے. حضرت یوسف تو اس وقت انچارج آف دا کنٹری تھے, تو ان کو تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارا 7 سال کا بھائی جو ہے وہ مصر میں اتنے بڑے عہدے پر ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے, لائن میں لگ کر سب اناج خرید رہے تھے, پیسے لے کر آ رہے تھے, بڑا گراں قدر اماؤنٹ میں اناج بکتا تھا. تو آپ نے دور سے اپنے بھائی کو پہچان لیا, وہ تو نہیں پہچانا. تو اب ان کو غلہ دیا گیا, اور آپ نے اس کو کہا کہ تمہارا بھائی بنیامین بھی تو ایک ہے نا, اس کو لے کر آنا, اگلی بار اس کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اور آپ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جو اماؤنٹ انہوں نے دی ہے نا وہ پیسے ان کے بوروں کے اندر ہی ڈال دو, یعنی پیسے واپس کر دو اور ان کو اناج فری میں دے دو. اب یہ اناج لے کر گئے, اور جب گھر جا کے بورے کھولے تو پیسے اس کے اندر سے واپس نکل آئے. تو حضرت یعقوب کو کہا کہ بادشاہ تو بہت اچھا ہے, مصر کا جو انچارج ہے وہ بہت اچھا ہے, دیکھو اس نے سارا اناج بھی دیا, پیسے بھی نہیں لیے, لیکن بابا جان ایک شرط لگائی ہے کہ اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا. حضرت یعقوب تو ابھی تک دکھی تھے, حضرت یوسف کی یاد ابھی بھی ستا رہی تھی. انہوں نے کہا تم میرے اس بیٹے کے ساتھ بھی یہی کرو گے, مجھے یہ بھی تمہاری سازش لگتی ہے, میں کبھی بھی کسی صورت اپنا بیٹا بنیامین تمہیں نہیں دوں گا. ادھر وہ ریکویسٹ کرتے رہے, وہ منع کرتے رہے, مگر غلہ ختم ہو گیا. اب اگلی
परचेज की बारी आ गई, अगला टर्न्योर आ गया कि फिर जाकर गल्ला खरीदना है। बड़ी बाबा जान से कस्में खाई, हम ख्याल रखेंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे। वो रोते रहे कि मुझे डर है कि तुम इनके साथ फिर वही वाला मामला करोगे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से जब इजाजत मिली और हजरत बनियामीन को लेकर जब वो वापस आए, तो अब उसके बाद बनियामीन जब गल्ला लेने आए ना, तो हजरत यूसुफ तो पहचान गए और ये आपके सगे भाई थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया और अपने साथ अपनी चेयर पर, अपने साथ तख्त पर बिठाया और कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। अल्लाह अकबर। अब हजरत बनियामीन की जो कैफियत बनी होगी कि मेरा भाई और मिस्र की इस पोस्ट पर जिससे हम लाइन में रख के गल्ला खरीद रहे हैं और पूरी दुनिया खरीद रही है, यानी पूरी दुनिया में। अब यूं समझिए, मैं आपको बताऊं, एक मैंने तफसीर पढ़ी थी, शायद इस यहां पर मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आया कि एक वक्त में लोग आए अपना पैसा देकर गल्ला खरीदते गए, अगली बार आए अपना सोना जेवर और सब देकर, क्योंकि पैसा पाते पूरी दुनिया में खत्म हो गया, सारा पैसा मिस्र में आ गया, ठीक है। अब लोग अपने जेवर लेकर आए, जेवर देकर गल्ला खरीद कर गए। फिर एक वक्त आया कि अपने जानवर लेकर आए, अपने जानवर देकर गल्ला खरीद के गए। और आखिर में ऐसा वक्त आया कि लोगों ने अपने आप को बेचा, अपने आप को गुलाम को। खाने के बगैर तो चारा नहीं था ना, सारी दुनिया से जो लोग आते थे वो अपने आप को सेल करते कि हुजूर हम आपके गुलाम, हमें गल्ला दे दें। तो सुभान अल्लाह, पूरा मिस्र और दुनिया के कई मुल्कों के लोग हजरत यूसुफ के गुलाम बने। मगर आपकी शान देखें, आपने जब दुनिया के लोगों ने अपने आप को सेल किया ना, आपने परचेज किया उनको, उसके बदले गल्ला दिया और सबको आजाद भी कर दिया। यानी यूं कहा जाता है कि वो मिस्र जिसमें हजरत यूसुफ गुलाम बने, अल्लाह अकबर, वो मिस्र एक वक्त में सारा आपका गुलाम बना और आपको आपने सबको आजाद किया। तो अब आपने अपने भाई को बता दिया कि मैं, फिक्र ना करो, थोड़ी देर बैठो, सबको जाने दो। अब सब लोग अनाज लेकर चले गए, तो बनियामीन को अपने पास रोका। अब जब यहां रोका ना, तो वहां वालिद साहब और भाई सारे परेशान कि अब अब्बू को क्या जवाब देंगे। बादशाह ने भाई तो वापस नहीं भेजा और अब्बू ने मानना ही नहीं है, वो कहेंगे इसको भी तुमने मार दिया है, इसके साथ भी तुमने कोई साजिश की। हजरत याकूब और रोने लगे, इतना रोए। हजरत यूसुफ के गम तो था ही कि आपकी आंखों की बीनाई कम हो गई। अब बनियामीन जो थे उन्होंने सब बता दिया कि जो है वो वालिद साहब बहुत आपको याद करते हैं, वो तो रो रो के उनकी आंखों की बीनाई कम हो गई है, और अब जो है वो आप किसी तरह अब्बू से बात करें, वो बहुत खुश होंगे। तो अब क्या हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब अपने भाइयों को बताया कि देखो अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दे दिया है। तो अब आपने, जो भाई यहूदा था ना, उसने कहा कि अब मैं ये आपका पैगाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं ही वो शख्स था जिसने आपको कुएं में डाला था, इसका कफारा जो है अब मैं ही अदा करूंगा। तो अब क्या हुआ, वो दौड़ता रहा, यानी बताया जाता कि कई दिन का रास्ता था, वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुका। अच्छा, हजरत यूसुफ ने क्या किया, अपना एक कुर्ता दे दिया कि ऐसा करो, जाकर मेरे वालिद की आंखों पे डाल देना, इंशाअल्लाह इनकी आंखों की बीनाई वापस आ जाएगी। अच्छा, अब वो कुर्ता लेकर दौड़ रहा है और हजरत याकूब जो है वो कहते मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। बड़ी इसमें खूबसूरत बातें हैं, मैं उसके तहत कुछ बातें अर्ज करता हूं कि मुझे हजरत यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो बेटे थे तो नाफरमान, कहते अब्बा जान आपकी तबीयत ही खराब लगती है, हाँ आपको यूसुफ के अलावा कोई याद ही नहीं आता है, यूसुफ कहाँ, उसकी खुशबू कहाँ, वो तो दुनिया में भी नहीं है। मगर वो कुर्ता आ रहा था, उस कुर्ते की खुशबू हजरत याकूब सूंघ रहे थे, और जैसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उस बेटे ने उनकी आंखों पर वो कुर्ता रखा, कुरान कहता है उनकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। अब तबर्रुक में कोई शक है? ठीक है, ये कुरान कह रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे। हजरत यूसुफ का कुर्ता, हजरत याकूब खुद भी अल्लाह के नबी हैं, और ये कुर्ता जा रहा है, दुआ भी कर दे, या अल्लाह मेरे बाप की बीनाई दे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बातें बड़ी हिकमत वाली हैं। पता होगा कि सदियों बाद ऐसे लोग आएंगे जिनको तबरुक पर भी एतराज होगा, अल्लाह वालों की चीजों पर भी एतराज होगा। अरे कुरान का वाकया है कि हजरत यूसुफ के कुर्ते से ऐसी बरकत मिली कि हजरत याकूब की आंखें जो हैं उनकी बीनाई का नूर आ गया। अब खुशी का आलम था, सबको बता दिया गया कि हमारे भाई को अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, वो तो मिस्र के बादशाह हैं और जनाब पूरा मिस्र उनका गुलाम बन चुका है। अब सुभान अल्लाह 11 भाई हैं, वालिद हैं,
والدہ ہیں، یہ سب آ رہے ہیں مصر۔ حضرت یوسف نے کیا کیا؟ ایک شاندار انتظام کیا، فوج لے کر مصر کے دروازے پر پہنچ گئے، ہزاروں لوگ جھنڈے لے کر کھڑے ہیں۔ ایک باپ کا استقبال ہونا ہے، ایک اللہ کے نبی کا استقبال ہونا ہے، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ کیا منظر ہوگا! میں نے کہا نا میں بہت ساری باتیں ڈیٹیل میں بیان کروں گا، میرا بیان بڑھ جائے گا۔ You have to read this particular سورہ۔ آپ ضرور تفسیر بھی بتا دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان میں یہ واقعہ پڑھے گا۔ کیا منظر کشی کی گئی ہے کہ جناب ہر طرف لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، اور یہ باپ، بیٹے اور ماں آ رہی ہے۔ اور جب وہ آئے نا تو حضرت یوسف نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے تم سب کو معاف کیا۔ وہ بھائی تو بڑے خوف زدہ تھے نا کہ اب انہوں نے کیسا بدلہ لینا ہے، ان کے پاس تو کنٹرول ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ تو سب کے سر قلم کروا سکتے ہیں، ہم نے تو یہ کنویں میں ڈال دیا تھا، ہم نے تو بازار میں بیچ دیا، ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ مگر حضرت یوسف نے سب کو معاف کر دیا، کہا تم میرے بھائی ہو، اور ان بھائیوں کو بھی اسی عزت کے ساتھ گویا شاہی مہمان ہیں، اسپیشل گیسٹ بنا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ اور جب والد کو ملے، اللہ اکبر، جب حضرت یوسف والد کے پاس جا رہے تھے نا تو اس سے پہلے کہ حضرت یوسف کچھ سلام کرتے یا کچھ بات کرتے تو جبریل امین آئے، کہا آپ خاموش رہیے، حضرت یعقوب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی یاد میں کچھ الفاظ کہنے ہیں، اور وہ جو اشعار کہے گئے، وہ جو باتیں کی، اور کس طرح باپ بیٹے گلے مل کر کتنی دیر تک روتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، جو محبت کا سما تھا۔ اور اس کے بعد والد نے، والدہ نے اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ یہ وہ خواب تھا جو حضرت یوسف نے 7 سال کی عمر میں دیکھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف کہتے ہیں اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اب ملتی ہے کہ 11 بھائی اور والد اور والدہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ یہ وہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت اجازت تھی، اس کے بعد شریعت میں یہ منع ہو گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بلیو کریں، اب اس آخری انسیڈنٹ سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی، سزا دے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، ریونج لے سکتے تھے، مگر معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ ہم معاف کرتے ہیں، ہاں، اس کو جس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، بہت بڑا آدمی ہے یار، اس کا کیا کریں گے، چلو معاف کیا۔ کیا کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ جس کا آپ بدلہ لے سکیں، جس پر آپ جس کے ساتھ آپ برا کر سکتے ہیں اور اس نے آپ کو ستایا ہے، اور پھر بھی آپ اللہ کے لیے اسے معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس معافی کا صدقہ ہمیں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اچھا، رمضان کی راتوں میں ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، معافی سب مانگ رہے ہیں۔ ایک جملہ میں نے بہت خوبصورت سنا تھا، دل پہ لگ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ تم نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم نے دل میں بدلے لکھے ہوئے، نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں معاف نہیں کروں گا، آئے تو صحیح کبھی میرے سامنے موقع تو ملے، اس کا تو میں حشر نشر کر دوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ تم لوگوں سے بدلہ لے رہے ہو، اس کی ایک مسٹیک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ہر مسٹیک پر سزا دینا چاہتے ہو، اور رب سے یہ امید رکھ رہے ہو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہم دعا کیا کرتے شب قدر میں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اس کا معنی سمجھو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو بھی پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تو معافی کو بھی پسند کرتا ہے، تو آپ بھی تو معافی کو پسند کرو، آپ بھی تو بندوں کو معاف کرو، بیوی سے غلطی ہو تو معاف کرو، بچوں سے غلطی ہو تو معاف کرو، ملازم سے غلطی ہو تو معاف کرو۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، گالی تماچا مارنا، برا بھلا کہنا۔ آج کل تو غربت اتنی ہے، ملازم بیچارہ ڈر ہی رہا ہوتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، کہتا ہے کہاں جاؤں، دوسری نوکری ملنی نہیں، اب صاحب ہے ہی ایسا، کیا کروں۔ ایک بھائی ملے تھے ہمارے نگران کو، انہوں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ تنخواہ اتنی ہے۔ کہا تنخواہ تو اچھی ہے۔ بولا اچھی تو ہے لیکن آدھی تنخواہ گالیوں کی ہے۔ ہاں، آدھے پیسے کام کے ہیں اور آدھا صبح و شام گالیاں دیتا ہے میرا سیٹ، اس لیے کھاتا ہوں کہ کیا کروں، کہیں اور جاب نہیں ملے گی۔ کیا دے گا بندہ وہ جواب اللہ کو؟ اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے؟ آپ سوچو یار، ہم رب سے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، خطائیں کتنی ہیں ہماری۔ ایک بار ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے،
کہ ایک بندے نے مسٹیک کی نا، ان کا غلام، حالانکہ وہ غلام تھا، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے چابک اٹھایا اسے مارنے کے لیے، جیسے یہ ہاتھ اٹھایا نا پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، جتنی تم اس پر قدرت رکھتے ہو نا وہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ صحابی ڈر کر جب مڑ کر دیکھا نا تو پیارے آقا علیہ السلام موجود تھے، کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا انہوں نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے نا تو تم کو آگ چھوتی۔ ہم سوچیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، جس بعض اوقات گاڑی بیچارہ کوئی غلط پارک کر دے، اسکوٹر آگے سے نکال لے، یار انسان ہے، ہو گئی غلطی، تیری ایسی، تیری لڑائی جھگڑا مار کٹائی کیوں کرتے ہیں؟ معافی معافی معافی، یہ اسلام کو پسند ہے۔ خدا را معاف کرنے والے بنے، اسلام معافی سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ آپ کو یاد نہیں؟ وہ سارے لوگ ہی تو تھے جنہوں نے نبی پاک کو ستایا تھا، صحابہ کو شہید کیا تھا، اور کنٹرول تھا میرے آقا کے پاس، آرڈر کرنے کی دیر تھی، سر قلم کر دیے جاتے، مگر نبی پاک نے سب کو عام معافی عطا فرمائی۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ سارے مسلمان ہو گئے، اکثر مسلمان ہو گئے۔ معافی سے دوست بنتے ہیں، لڑائی سے تو دشمن بنتے ہیں۔ دشمن بنانا چھوڑ دو، معافی کرے، پیار دے، شفقت دے۔ تو اب مجھے بتاؤ، میں نے ایک واقعہ، اور وہ بھی مختصر سمرائز کر کے، واقعی یہ بہت طویل واقعہ ہے، بہت سارے میں نے سو سکتا ہے اس کے پہلو چھوڑ دیے ہوں گے، مگر کتنے میسجز ہیں، کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے قرآن سے، پھر بھی ہم قرآن سے دور رہتے ہیں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، پلیز قرآن سے ایسی دوستی کر لو کہ پورا سال قرآن پڑھے، صرف رمضان میں نہیں۔ ہمارے پاس رمضان میں قرآن کی شاید ترکیب بن جاتی ہے، پھر اگلے سال قرآن کھلتا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ اگلے سال واٹس ایپ کھلے گا، اگلے سال ہی فیس بک کھلے گا، اگلے سال ہی دوسرے اکاؤنٹس کھلیں گے، وہ تو روز اور دن میں کئی بار کھلیں گے۔ سافٹ ویئر سارے آن لائن، قرآن ونس ان اے ایئر آن لائن۔ نہ کرو ایسا، قرآن بھی روز آن لائن کرو، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اور آپ جب قبر میں جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا، یہ تو عذاب سے بچانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ عذاب، یہ 30 آیتوں والی سورت جو ہے عذاب قبر سے بچانے والی ہے، پڑھے نا روزانہ رات کو۔ قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ آج میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی نا، ایک سورت کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کیا، اگر اسی طرح میں پورا قرآن پڑھنے لگ جاؤں۔ ایکچولی دعوت اسلامی والوں کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی جو خدمت دعوت اسلامی نے کی ہے اور جو اس کا کام ہو رہا ہے، شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے 10,000 سے زیادہ مدرسے بن چکے ہیں، جس میں بچے اور بچیاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یہ کراچی والوں سے پوچھیں جو بزرگ بیٹھے ہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے، کراچی میں حافظ نہیں ملتا تھا تراویح کے لیے، پنجاب سے بلانے پڑتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کون سا محلہ، کون سی گلی، کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی؟ اتنے سارے حافظ کدھر سے آگے بھائی؟ فروٹ کی ٹوکری میں تو نہیں نکلتے نا، حافظ تو مدرسے سے بنتے ہیں۔ اتنے مدرسے بنائے تو آج الحمدللہ آپ کو حافظ نظر آ رہے ہیں۔ پھر 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے زیادہ بچیوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ اچھا، مدرسے کی جب بھی بات آتی ہے نا تو ہمارے مائنڈ سیٹ میں بچوں کو مدرسہ آتا ہے، یا مدرسوں کو بچوں کا مدرسہ۔ اب میں تو بڑوں سے بیان کر رہا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ اب یہ کہیں یار میں کیسے پڑھوں، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اب تو قرآن پڑھا نہیں، ترجمے سے نہیں پڑھا، یا مخارج ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا؟ میں نے کہا نا، ہم صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتے، we will give you the solution۔ اب کیا دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے ایڈلٹس کے لیے، اور وہ کہاں بنائے؟ مسجدوں میں بنائے۔ بچوں کو نہیں بلایا جاتا اس میں۔ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کا مدرسہ، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر آئیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں، اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں، پڑھنا شروع کر دیں، باقی پھر گھر میں جا کے پڑھیں۔ یہ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ابھی تو بڑے سیٹ صاحبان بیٹھے ہیں نا، یار ہم تو ذرا لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈنر کرتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ مدرسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مسجد میں جا نہیں سکتے۔ اس ایکسکیوز کے لیے بھی ہم نے کام کیا کہ ہم نے پھر یونیک کام کیا، اور شاید یہ انوینشن ہے دعوت اسلامی کی۔ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا فیضان آن لائن اکیڈمی، ہم نے آن لائن مدرسہ بنا دیا، اور آج اللہ کی رحمت سے 79 کنٹریز تقریباً اور 21,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس، بچے اور بچیاں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔
اور یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے. رات 12 بجے 1 بجے کاروبار سے فارغ ہو کر جب ٹائم ہے آپ کے پاس 24/7 یہ آن لائن مدرسہ آن ہے. آپ رجسٹریشن کریں, ویب سائٹ چاہیں تو نوٹ کر لیں, quranteacher.net. آپ اس کو وزٹ کریں. اچھا صرف قرآن نہیں ہے اس میں, درس نظامی بھی آپ کر سکتے ہیں, تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 30 کورسز ہیں اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق. اچھا گھر کی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں تو لیڈیز کو لیڈیز پڑھائیں گی, جینٹس کو جینٹس پڑھائیں گے. اب اتنا فنگر ٹپ پہ بھی اگر قرآن اویلیبل ہے اور پھر بھی میں نہ سیکھوں, پھر بھی میرا دل قرآن سے خالی ہو, اپنے دل سے پوچھو میں کیا کر رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو میرے دل میں کتنا قرآن ہے. ہمارا حال قرآن سے بہت دوری والا ہے. پلیز دس از دا منتھ ٹو بی فرینڈ آف قرآن. یہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کے دوست بن جاؤ, قرآن سے دوستی کر لو اور نور قرآن سے اپنے آپ کو منور کر لو. تو الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو یہ تمام آفرز دے رہی ہے. کسی بھی وے میں آپ آ کر قرآن کے دوست بن جائیں. اچھا ایک اور آخری بات, تفسیر قرآن بہت خوبصورت تفسیر قرآن صراط الجنان. ہم جب تفسیر قرآن آج سے 2-4 سال پہلے پڑھتے تھے نا, کسی کو دیتے بھی تھے, کہتے ہیں یار بہت مشکل اردو ہے, 100 سال پہلے بزرگوں نے لکھی ہے, اس کی ذرا ٹائپنگ بھی ڈیفیکلٹ ہے, تو آنکھیں تھک جاتی ہیں, ہم پڑھ نہیں پاتے. اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب کو. تفسیر قرآن صراط الجنان اتنی یونیک تفسیر ہے, آج کی آسان اردو میں, اور پھر 10 جلدوں میں لکھ دی. آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ تو بالکل آسان ہے. اچھا پھر ایک اور سستی ہوتی ہے یار, پڑھنے میں ذرا دل نہیں چاہتا یا تھک جاتے ہیں. ہم نے پھر کیا کیا, پوری تفسیر قرآن صراط الجنان کا آڈیو ریکارڈنگ کرا دی. یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, 128 گھنٹے کی یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے. ریکارڈنگ کرنے میں تو بہت ٹائم لگا, لیکن اب سننے والوں کے لیے فائدہ کیا ہے, روز کا 1 گھنٹہ سن لیں تو 4 مہینے میں آپ پورا قرآن تفسیر سے پڑھ لیں گے, جو پچھلے 40 سال میں آپ نے نہیں سن سکے یا نہیں پڑھ سکے. اور آدھا گھنٹہ روز کا دے دیں تو تقریباً 450 دنوں میں, 1 سال 1.5 سال کے اندر آپ کا پورا ہو جائے گا, بلکہ 256 دنوں میں ہو جائے گا. تو تقریباً سال سے پہلے ہی آپ کو پورا قرآن ہو جائے گا. تو اپلیکیشن ہے, آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں صراط الجنان قرآن پاک کی تفسیر کی, اور اس کے اندر آپ آڈیو سننا شروع کر دیں. اپنی گاڑی میں جاتے آتے سنیں, انڈرسٹینڈنگ تو ہونا قرآن کی. تو بس آج میں یہ پیغام لے کر آیا تھا. اللہ ہمارے بھائی جن کے فیضان کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ہے, اللہ ان کی قبر کو بھی آج اس حضرت یوسف کے واقعے کے صدقے نور علی نور بنا دے, اور اللہ ہمیں بھی قرآن سے سچی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میں نے ایک دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ یا 2 ڈپارٹمنٹ کی ایک جھلک پیش کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا میسف کام پوری دنیا میں دعوت اسلامی دین متین کے لیے کر رہی ہے. غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں مساجد بنائی جا رہی ہیں. غیر مسلموں کی عبادت گاہیں مسجد میں کنورٹ ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب ویلفیئر کی طرف دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک امداد پہنچائی جا رہی ہے, چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو, چاہے وہ سیلاب کا وقت ہو, یا چاہے ترکیہ اور شام کا زلزلہ ہو, یا اب ملاوی کا سیلاب ہو. جدھر دنیا میں ایفیکٹ آتا ہے, جدھر دنیا میں پرابلم آتی ہے, چونکہ آلریڈی نیٹ ورک موجود ہے. یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی NGO ایسی نہیں ہے, کوئی ویلفیئر ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا اتنا گراس روٹ تک جو ہے نا وہ نیٹ ورک ہو, کیونکہ آلریڈی دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو FGRF کا وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں پھر اتنا بڑا دین کا کام کرنے والی تحریک کا دل کھول کر ساتھ دینا چاہیے. دعوت اسلامی کے اخراجات, جب ہمارے گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی فیملی کے اخراجات کتنے بڑھ گئے ہوں گے. ہمارے اس وقت تقریباً 1.5 ارب روپے کے ماہانہ اخراجات ہیں, جو کہ روزانہ کے 5 کروڑ روپے بنتے ہیں. ایسے دور میں کہ جب اتنی مشکل حالات ہوں, روز کے 5 کروڑ روپے خرچ کرنا اور اس کے لیے چندہ جمع کرنا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہمارا ایک اور بڑا ماشاءاللہ کام اچھا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں اور غریب لوگ زیادہ ہیں اس میں, تو 500,000 روپے دینے والے بہت سارے ہیں. یعنی ہمارا 50% جو چندہ ہے نا, اب یوں سمجھے کہ وہ 1,000 500 2,000 سے ہو جاتا تھا. 10 لاکھ آدمی بھی 1,000 روپے دیں تو وہ کروڑوں بن جاتے تھے. لیکن پچھلے 6-8 مہینے میں جو مہنگائی نے طوفان آیا ہے, مجھے بتائیں جس کو 1,000 دینے تھے, جس کو 500 دینے تھے, جس کو 5,000 تک چندہ دینا تھا, وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا. تو اب دعوت اسلامی پر ایک بڑا ٹف ٹائم آ گیا کہ جب اتنی بڑی اماؤنٹ چھوٹی چھوٹی جمع ہو رہی تھی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر ہمارے فنڈ پر کتنا امپیکٹ آئے گا. تو واقعی کچھ لوگوں کا یہ کنسپشن ہے, میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بیان میں بات کی تھی, یار دعوت اسلامی کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے اور اللہ اس کو بہت ترقی دے, ہم بھی بہت خوش ہیں, لیکن چندہ اس کو دینے کی اتنی حاجت نہیں, بہت چندہ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے.
تو بھائی محبت بھی ہم سے کرتے ہو، کام بھی ہمارا دیکھتے ہو اور چندہ ہمیں نہیں دیتے، اور یہی وجہ سے آج ایسی پوزیشن پہ ہم آ گئے کہ ہمیں خود سیلری دینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں بتا سکتا، لیکن ابھی 2 دن بعد 1 تاریخ ہے، میں کل حساب لے کے بیٹھا تھا، اس 1 تاریخ کو بھی ہمارے پاس سیلری کے لیے پورے پیسے نہیں ہیں، حالانکہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ آیا ہوا ہے۔ تو پلیز وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، دین کے کام کو سمجھتے ہیں، دعوت اسلامی کے پیغام کو سمجھتے ہیں، اور یہ کام اور بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو چلیں بھوکے کو کھانا کھلانا، وہ بھی کروڑوں کو ہم دے رہے ہیں، لیکن کسی کا ایمان بچانا، کسی کا عقیدہ بچانا، آج ہماری اقدار پر جو حملے ہو رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے جو پرابلمز کھڑے ہو رہے ہیں، بہت ساری باتیں آپ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح بیرون ملک سے فنڈڈ طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان اور ان کے عقیدے اور ان کی خیالات کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو ان چیزوں کا کون جواب دے گا؟ اگر اسلام پر حملہ ہوگا تو علماء ہی جواب دیں گے نا، جب ملک پر حملہ ہوتا ہے تو فوج جواب دیتی ہے، تو اسلام پر حملے کے لیے تو علماء ہی جواب دیں گے، اس کو تقریری تحریری کسی طرح فیلڈ میں جا کر، علاقوں میں جا کر۔ تو اس تحریک کی ضرورت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ تو دل کھول کر آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی رات ہم سب کا جمع ہونا رب کریم اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی